افسانہ ٹک 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 مصنف محمد جمیل اختر۔ ٹک ٹک ٹک، ایک تو اس وال کلاک کو آرام نہیں آتا، سردیوں میں تو اس کی آواز لاؤڈ سپیکر بن جاتی ہے۔ ٹک ٹک ٹک، یہ آواز اور یہ احساس واقعی بہت تکلیف دہ ہے، خصوصاً جب آپ گھر میں اکیلے ہوں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وال کلاک ٹک ٹک کی بجائے کم کم کہہ رہا ہو، کیا وقت یوں ہی تیزی سے نکل جائے گا؟ کیا اس ویرانے میں میری پوری زندگی گزر جائے گی؟ میری تو زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس ویرانے میں مر گیا تو شہر میں گھر والوں کو کون بتائے گا؟ مجھے تو ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، لیکن میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو بھاگ رہا ہے، کیا میں وقت کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دوں؟ اس کی سوچیں بہت بکھری ہوئی، پریشان حال تھی۔ معلوم نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ جن دنوں شہر میں تھا تب تو وہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ کوئی 1 ماہ پہلے اس کا تبادلہ اس گاؤں میں ہوا تھا اور اس کی نیند اس سے روٹ کر کہیں چلی گئی تھی۔ اب تک کی ساری عمر اس کی شہر میں گزری تھی۔ وہ شور کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ یہ سناٹا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ آدھی رات تک جاگتا رہتا، لیکن اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اب تو روز ہی ایسا ہوتا، لیکن آج تو وحشت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ٹک ٹک ٹک، اوہ یہ وقت تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، ایسے تو میں نہیں سو سکتا۔ یہ آواز بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ اٹھا اور الماری سے ریڈیو اٹھا لایا۔ ریڈیو پر پرانے گیت آ رہے تھے۔ اس نے ریڈیو کو تکیے کے ساتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ شہر میں تھا تو روز رات کو ریڈیو سنتے ہوئے سو جاتا تھا۔ جب آدھی رات کو آنکھ کھلتی تو اسے پتہ چلتا کہ ریڈیو چلتا ہی رہ گیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اب بھی وہ ویسے ہی سو جائے گا۔ گانے سنتے ہوئے کچھ دیر کے لیے وال کلاک کو بھول گیا تھا۔ عجیب بات تھی، وہ چاہتا تھا کہ شور ہو، لیکن وال کلاک کے شور سے وہ بھاگتا تھا۔ شب کے 12 بجے ہیں۔ ریڈیو پر 12 بجنے کا وقت بتایا گیا تو اسے خیال آیا کہ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ریڈیو سن رہا ہے، لیکن افسوس کہ وہ اب بھی جاگ رہا ہے۔ آخر یہ نیند کب آئے گی؟ اس نے ریڈیو بند کر کے آنکھیں موند لیں۔ ٹک ٹک ٹک، آخر یہ کیا ہے؟ اس گھڑی کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اٹھا اور وال کلاک کو دیوار پر سے اتارا اور ملحقہ کمرے میں جا کر رکھ آیا۔ اب میں سکون سے سو سکوں گا، اس نے سوچا۔ اس نے تکیے پر سر رکھا اور سونے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اسے محسوس ہوا کہ بہت ہی آہستہ آہستہ ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے۔ کوئی نہیں آ رہی، اس نے خود کو سمجھایا اور کروٹ بدل لی۔ کان پھر نہ مانے اور دل کو کہا، سنو، آ رہی ہے۔ دماغ نے کہا، ہاں یہ کم کم کی آواز ہی ہے۔ او میرے خدا، میں کہاں جاؤں؟ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ وقت تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ اس نے غور سے سنا تو آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ 1 ہونے کو ہے اور میں پچھلے کئی گھنٹوں سے سونے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ صبح ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ پوسٹ آفس میں باقی لوگ اسے کام چور سمجھنے لگے تھے، حالانکہ وہ کام چور نہیں تھا۔ اس کے پیچھے تو وقت پڑ گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا، ساتھ کے کمرے سے وال کلاک کو اٹھایا اور صحن میں جا کر پٹخ دیا۔ پٹاخ کی آواز کے ساتھ وال کلاک چور چور ہو چکا تھا۔ اتنی بلند آواز سن کر وہ ڈر گیا۔ یہ تو کافی اونچی آواز تھی، میں نے توڑنے سے پہلے کیوں نہ سوچا؟ آدھی رات کو یہ آواز محلے کے لوگوں نے بھی سنی ہوگی۔ اوہ یہ کیسا برا کیا میں نے، اسے اب خیال آیا۔ کوئی پوچھنے آ گیا تو کیا جواب دوں گا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیا شہری بابو کتنا عجیب ہے، آدھی رات کو شور شرابہ کرتا ہے، حالانکہ رہتا بھی اکیلا ہے۔ اس چھوٹے گاؤں میں اتنی رات گئے ایسا شور کسی نے پہلے کب سنا ہوگا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اوہ یعنی لوگوں نے یہ شور سن لیا ہے۔ میں نے وال کلاک کیوں توڑا ہے؟ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ اب کیا جواب دوں گا؟ اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں دروازہ ہی نہیں کھولتا، جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا۔ اس نے خود کو سمجھایا اور کمرے کی طرف مڑنے لگا۔ گھنٹی پھر ہوئی، اس کے قدم رک گئے۔ کاش میں کہیں جا کر چھپ جاؤں،
جب لوگ آ کر ڈھونڈیں کہ وال کلاک کس نے توڑا ہے تو وہ مجھے نہ ڈھونڈ سکیں۔ میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، لیکن اس وقت تو یہ آفت سر پر تھی۔ میں دروازہ نہیں کھولتا، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ مجھے دروازہ کھولنا چاہیے۔ میں کہہ دوں گا کہ وال کلاک میرے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں یہی کہوں گا۔ انسان سے چیزیں گرتی ہی رہتی ہیں، اس نے خود کو سمجھایا اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کے پڑوسی کا بڑا بیٹا کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ وال کلاک میرے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھ کھل گئی، لیکن میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ لڑکے نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ وہ جی ابا جی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بخار کی کوئی دوا ہے؟ میری چھوٹی بہن کو تیز بخار ہے۔ اور شور کیسا جی؟ میں تو سو رہا تھا، مجھے تو ابا جی نے جگا کر آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اوہ، یعنی اسے نہیں پتہ اس شور کا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ انہیں شور سنائی ہی نہیں دیا۔ کچھ نہیں، وہ چھوڑو، میں دوا لاتا ہوں۔ اس نے اندر سے بخار کی ٹیبلٹس لا کر لڑکے کو تھما دی۔ شکریہ، لڑکے نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال پوچھتا، اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب تو سکون سے سو سکتا ہوں۔ وال کلاک سے بھی جان چھوٹی، اور اچھی بات کہ کسی نے شور بھی نہیں سنا۔ اس نے تکیے پر سر رکھا، ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ لیکن یہ کیا؟ او میرے خدا، ٹک ٹک کی آواز تو ابھی بھی آ رہی ہے۔